الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر کیا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کر کے حاضر کیے جانے والوں میں شامل ہو، جس دن وہ انہیں پکاریں گے اور وہ کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ یہ بات جن پر چسپاں ہوگی، وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے۔ ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں، یہ تو ہماری عبادت نہیں کرتے۔ ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے شریکوں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے اور یہ عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ جس دن وہ ان کو پکارے گا تو کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ تو اس دن تمام واقعات ان پر تاریک ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو۔ تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، ان کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تیرا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے دل چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے حمد ہے دنیا اور آخرت میں، فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔ اے نبی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے گا؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہو، کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت کے دن تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے گا جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس کی رحمت ہے، اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اور جس دن اللہ ان کو پکارے گا اور کہے گا، کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال لائیں گے اور کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کے لیے ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے معبود جو گڑھتے تھے۔ قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر وہ ان کے خلاف سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی چابیاں ایک طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھیں۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم نے اسے کہا، اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ بھول نہ جا اور احسان کر جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد کرنے کے درپے نہ ہو، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس نے کہا، یہ سب کچھ جو تو مجھے دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر جو میرے پاس ہے۔ کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو اس سے بھی زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے۔ مجرموں سے تو ان کے گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جاتا۔ پھر ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ محض دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے کہا، کاش ہمیں بھی وہی کچھ دیا جاتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے، تو یہ تو بڑے نصیب والا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا، افسوس تم پر، اللہ کا اجر بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ دولت نہیں دی جاتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کا کوئی ایسا گروہ نہ تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ وہ خود اپنی مدد کرنے والوں سے ہو سکا۔ صبح ہوئی تو جن لوگوں نے کل اس کے مرتبہ کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے، افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ افسوس، ہمیں یاد نہ رہا کہ فلاح نہیں پایا کرتے وہ آخرت، یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے بنا دیں گے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے
اور بہتر انجام تو متقین ہی کے لیے ہے، اور جو کوئی بھلائی کے ساتھ آئے گا تو اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو جن لوگوں نے برے اعمال کیے ہیں ان کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر وہی جو وہ عمل کرتے رہے تھے۔ اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام تک پہنچانے والا ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کی امید نہیں رکھتے کہ تمہاری طرف کتاب نازل کی جائے مگر یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے، پس تم کافروں کے مددگار نہ بنو اور یہ تمہیں اللہ کی آیات سے روک نہ دیں بعد اس کے کہ یہ تمہاری طرف نازل کر دی گئی ہے۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کی، فرمانروائی اس کی ہے اور اس کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔